سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قالت کہا امرأۃ عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں میں نے نظر کیا، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں، محررن آزاد کیا ہوا یا دنیا سے آزاد کیا ہوا، فتقبل سو تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ فلما سو جب وضعتھا اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی میں نے وضعتھا جنم دیا، انثی لڑکی کو، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما جو وضعت اس نے جنا یا اس نے پیدا کیا، ولیسا اور نہیں، الذکر بیٹا، کالانثی مانند لڑکی کے یا لڑکی کے جیسا، وانی اور میں نے سمیتہا اس کا نام رکھا، مریم وانی اور میں اعوذہا پناہ دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیری نذر کیا جو میرے پیٹ میں ہے، سب سے آزاد رکھ کر، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، سو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، سو جب اس نے اس کو یعنی مریم کو جنم دیا تو وہ بولی، اے میرے رب، میں نے جنم دیا ہے لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی اور بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہوتا، وانی سمیتہا مریم وانی اعوذھا بک وذریتہا اور میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ عمران کی بیوی حنہ نام تھا ان کا، بہت نیک اور بہت پارسا خاتون تھی، انہوں نے دعا کی، وہ حاملہ تھی، انہوں نے دعا کی کہ میں اس اولاد کو اپنی جو ہے اللہ کی بات کے لیے مختص کر دوں گی، انہیں بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی اپنی اولاد کو۔ سابقہ جو انبیاء تھے ان کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت یہ بھی تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے اور اس سے دنیا کوئی خدمت نہیں لیتی، وہ شادی بھی نہیں کرتے، ٹھیک۔ تو کیا ہوا کہ اب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کر لیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، اب جو یہاں ہے واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا اور بیٹا بیٹی کی مان نہیں ہوتا۔ اب اس کا دونوں جو ہے مطلب یہ کہ یا تو یہ جو ہے یہ بات جو ہے حضرت حنہ کا کہنا ہے کہ جو ہے بیٹا اور بیٹی ایک نہیں ہوتے، کہاں بیٹی، میں نے تو بیٹے کا تصور کر کے اے رب تجھ سے مانگا کیونکہ میں نظر کرنے والی تھی، یعنی میری دعا یہ تھی، لڑکی تو یہ مطلب نہیں وقف کر سکتی، اور یا تو یہ اللہ کا قول ہے کہ بیٹی اس مقام کی ہے جس مقام کو کوئی بیٹا پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر اللہ پاک نے ان آیتوں کو نازل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ مریم بی بی ان کی والدہ تھی، تو اللہ رب العزت مریم بی بی کی والدہ کا ذکر کر رہا ہے، اس وقت کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت حنہ کے ہاں جو ہے مریم بی بی پیدا ہوئی، مگر انہوں نے تو نظر بھی مانگی تھی، تو وہ دعا کرتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے بچائے رکھ اسے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے وقت شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے اور یہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے۔ صرف مریم بی بی اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نہیں روئے کیونکہ شیطان نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ مفہوم ہے حدیث کا، کیونکہ مریم بی بی کی ماں نے اتنے اخلاص سے دعا کی تھی کہ میرے رب شیطان سے بچائے رکھ ان کو۔ تو اب نظر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہم اگر کسی چیز کا کام ہو اور اس کا نظر مانگ لیں کہ میں تو اتنے روزے یا اتنے نوافل اتنا صدقہ دوں گی اگر میرا یہ کام ہو جائے، اور اگر اللہ نے اولاد دی یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اگر وہ کام ہو جائے تو پھر جو نظر مانگا ہے وہ پورا کرنا ہے اور ہوگا، پورا کرنا ہوگا، چاہے سے اجازت دے یا نہ دے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے علماء کے مطابق کہ کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اس کام کے ہونے سے پہلے آپ صدقہ دیں، نوافل پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔